جہاد کا موضوع ہے، یہ آج کل کا موضوع نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں آج کا موضوع ہے جہاد، نہیں، جہاد کا موضوع 1450 سال پہلے سے ہے۔ جہاد کا موضوع اس وقت شروع ہوا جب اللہ رب العالمین جل جلالہ عما نوالہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ اے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم، یا ایھا النبی، اے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم، حکم ہے اللہ کا۔ دیکھیے لوگ اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں اور لوگ آرام سے سوچتے ہیں کہ ہم نے اپنا دینی فرض پورا کر دیا۔ نماز پڑھنے کے بعد فرض پورا نہیں ہوا، روزہ رکھنے کے بعد فرض پورا نہیں ہوا، حج کرنے کے بعد فرض پورا نہیں ہوا، زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد فرض پورا نہیں ہوا۔ ان تمام فرائض کے بعد فریضہ جہاد بھی ہے۔ ان تمام فرائض کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کی خبر گیری بھی ہے۔ کبھی آپ نے نظام زکوٰۃ پر غور کیا؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ یہ بھی تو کہہ سکتے تھے کہ اپنی زکوٰۃ لے کے جنگل میں رکھی آؤ۔ بنی اسرائیل کو کہا تھا زکوٰۃ لو جنگل میں رکھی آؤ، قبول ہوگی غائب ہو جائے گی، نہیں ہوگی رہ جائے گی۔ آپ کو حکم دیا کہ زکوٰۃ دو، غریبوں اور فقیروں اور مسکینوں اور محتاجوں کے دروازے پر پہنچ کر دو۔ آپ کو جماعت کا حکم دیا کہ جماعت میں حاضر ہو تاکہ غریب، محتاج اور ضعیف مسلمانوں کے حال سے باخبر رہو۔ آپ کو حج کا حکم دیا تاکہ عالم اسلام سے آنے والے مسلمانوں سے تمہاری محبت کا رشتہ استوار ہو۔ یہ تمام مسائل اجتماعی ہیں، انفرادی نہیں ہیں۔ صلاۃ الجماعت افضل من صلاۃ الفذ ب27 درجہ، اور کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ جماعت، تنہا نماز پڑھنے سے جماعت کی صلاۃ 27 درجے زیادہ ثواب رکھتی ہے، اور کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ الجماعت افضل من صلاۃ الفذ ب27 درجہ، اور کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیوں فضیلت ہے؟ مسلمان مل کر کھڑے ہوں، اخوت اور مساوات کا مظاہرہ ہو، اور محلے کے مسلمانوں میں محبت اور اتفاق پیدا ہو، ایک دوسرے کی غربت سے، حالات سے، پریشانیوں سے باخبر ہو۔ اگر ایک دوسرے کی مدد کر سکتے ہو تو زکوٰۃ کے ذریعے سے مدد کرتے رہے۔ اجتماعی ہے، اجتماعی ہے۔ یہ اربوں روپیہ مسجدوں پہ کیوں خرچ ہو رہا ہے؟ کیا نماز گھر میں نہیں ہو سکتی؟ ہو سکتی، لیکن جماعت ہے، جماعت ہے۔ جماعت اس لیے ہے کہ جماعت میں اگر ایک شخص پر بھی نماز پڑھتے ہوئے اللہ کی رحمت کا نزول ہو رہا ہے، اب تم برابر میں کھڑے ہوئے ہو یا اس صف میں کھڑے ہو، تو یقیناً جس طرح بجلی کا کرنٹ ایک آدمی کو لگ جائے، دوسرا اس کو چھو لے، اس کو بھی لگتا ہے۔ اللہ کی رحمت کا اگر ایک صف میں، اگر ایک جماعت میں اللہ کی رحمت نازل ہو رہی ہے تو سب کے اوپر برس رہی ہے۔ اجتماعی یا رسول، یا رسول غوث اعظم دستگیر رضی اللہ عنہ، تو یہ اجتماعی ہے۔ مسلمانوں کا نظام اجتماعی ہے، زکوٰۃ اجتماعی ہے۔ دروازے پر پہنچو، غریب کے دروازے پر دستک دو، بیوہ کی خبرگیری کرو، یتیم بچوں کے سر پر ہاتھ رکھو۔ میرے آقا حضور پرنور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انا وکافل الیتیم کہاتین، میں، انا وکافل الیتیم کہاتین، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس طرح یہ دو انگلیاں ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ ہیں، اسی طرح قیامت کے دن یتیم کی کفالت کرنے والا میرے ساتھ کھڑا ہوگا۔ یہ اجتماعی نظام ہے، اجتماعی نظام ہے۔ غریبوں کی، یتیموں کی سرپرستی کرو، ان کے دروازے پر پہنچو، ان کی ضروریات کو پورا کرو اگر کر سکتے ہو۔
اگر صاحب ثروت ہو زکوٰۃ فرض ہے اس کو ادا کرو، اجتماعی نظام ہے، ہم ایک دوسرے سے بے خبر نہیں رہ سکتے۔ اسی طرح فلسطین کے مسلمانوں پر اگر ظلم ہو رہا ہے ہم بے خبر نہیں رہ سکتے۔ وہ جاہل، وہ بے وقوف جس کا دین کی کتابوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، جاہل بے وقوف بیٹھ کر منبر پر یہ کہے کہ یہ سب سیاسی باتیں ہیں، وہ جاہل ہے۔ فلسطین کا مسئلہ مسلمانوں کا مسئلہ ہے، کشمیر کا مسئلہ مسلمانوں کا مسئلہ ہے، کوسوو اور چیچنیا اور بوسنیا کا مسئلہ امت مسلمہ کا مسئلہ ہے۔ کوئی ایک مسلمان شمال میں، جنوب میں، مشرق میں، مغرب میں مسلمان کا خون بہتا ہے تو ہم کو اس پر احتجاج کرنا چاہیے۔ یہ ہمارا دینی فریضہ ہے، یہ اللہ نے فرمایا ہے۔ وہ بے وقوف جو حجرے میں بیٹھ کر کہتا ہے کہ میں اخبار بھی نہیں پڑھتا، میرا ان چیزوں سے کوئی تعلق نہیں، یہ سیاسی باتیں ہیں، وہ جاہل ہے۔ قیامت میں اس سے بحث پرس ہوگی کہ تم نے قرآن کی آیت نہیں پڑھی، جاہل، انما المؤمنون اخوہ نہیں پڑھا، امت واحدہ کا تصور نہیں پڑھا، تم نے المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا رسول اللہ کا ارشاد نہیں سنا۔ جاہلوں نے مسلمانوں کو بے خبر کر دیا۔